سورۃ الرحمن میں ہے کہ انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور سورۃ الطارق میں ہے کہ انسان کو ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا، ٹھیک۔ یہ دونوں میں فرق، یہ جو فرق ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جو میری کتاب اب آخری مراحل میں آج کل میں اس کو آخری ریویژن کر رہا ہوں، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی اور اس سے پیدائش سے پہلے خدا نے کیا تیاریاں کی اور انسان کی اور زندگی کن کن مراحل سے گزری ہے، اس میں یہ دونوں باتیں بیان ہو گئی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف ایک چیز مجھے توجہ میں رکھتی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں اس دور میں ہو کر تو ارتقاء کا ذکر کرنا چاہیے تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے خدا تعالیٰ نے آپ کو ارتقاء کا مضمون روشن نہ فرمایا ہو۔ اب وہ مجھے حوالہ مل گیا، اتنی تفصیل کے ساتھ ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کی یہ شان دیکھو کہ ادنا حالتوں سے زندگی کو گزارا ہے اور اعلیٰ حالتوں کی طرف ترقی کرتی گئی یہاں تک کہ انسان بنی، اور اس سے پھر انسان کامل، اور انسان کامل جو اپنی انتہا انسانی درجہ کمال کی انتہا کو پہنچ گیا، یہ اللہ کی شان ہے۔ وہاں انسان کا اچانک مٹی سے بننے کا ذکر نہیں فرمایا، اتنا واضح حوالہ ہے کہ اس کے بعد کسی آدمی کے لیے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ میں نے رکھا ہے، سنبھال لیا ہے، کسی موقع پہ ضرورت پڑی تو پیش کروں گا۔ تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارتقاء کے مضامین سمجھائے تھے، کیونکہ اس زمانے کے مامور تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ سمجھایا ہو۔ یہ بھی سمجھایا تھا کہ آدم پہلا آدمی نہیں تھا، اس سے پہلے آدمی تھے۔ چنانچہ آسٹریلین جو سیاح آیا ہے اس نے سوال کیا ہے، آپ بھی آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، تو اب دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کو اس وقت ایبریجنز کی تفاصیل کا تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ انسان ہے، پہلے سے انسان آدم سے پہلے تھا، اور جو فکرہ نکل رہا ہے وہ تو اگر اس آدمی میں ذرا بھی کوئی عقل ہوتی تو اس کو اسی وقت ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آدم جان کی شرارت کا سوال تھا، شاید اسی لیے ایمان نہیں لا سکا کہ آدم کب پیدا ہوا تھا اور اس کے متعلق مجھے بیان مختلف فرمائیں۔ اس کو آسٹریلیا سے آتے ہوئے یہ پتا تھا کہ وہاں کے ایبریجنیز 40,000 سال پہلے سے مسلم طور پر موجود تھے، ان کی تاریخ 40,000 سال تک چلتی ہے۔ اب تو 60,000 سال تک کر دیا، اب تو 60,000 ایئرز کہتے ہیں۔ نہیں، میں نے پڑھا ہے وہ کم از کم 40، وہ 25 سے 40 تک تو محققین مسلم ہیں ان کو، باقی سب اندازے ہیں۔ جو محقق بات ہے وہ 40,000 سال کی ہے، ان 40,000 سال تک کی حد کے متعلق ان کے پاس شواہد ہیں، آرکیولوجسٹ کو مانتے ہیں، مگر جو 60,000 کا ہے وہ ابھی امکان ہے، وہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، یہاں تو ہو سکتا ہے اتنا بھی ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ کس آدم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آدم تو کئی تھے، اور بعض ایسے آدم بھی ہو سکتے ہیں جو 40,000 سال پہلے گزرے ہوں۔ اور اس کو دیکھیں وہ کیسا منہ لے کے بیٹھ رہ گیا ہوگا، وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا، اور اس نے پھر اخلاقی طور پر اس کا فرض تھا بتاتا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس ملک سے آ رہا ہوں جس میں 40,000 سال کی انسان کی تاریخ محفوظ ہے، لیکن دبا گیا۔ تو جو ٹوسٹڈ آدمی ہو وہ پھر ہدایت نہیں پاتا۔ اس کا سوال کرنا بھی دراصل ٹوسٹ تھا ایک۔ بعد میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی یہ تو عام علماء میں سے ایک عالم مذہبی جو سب یہی سمجھتے ہیں کہ آدم پہلا آدمی تھا، مگر آدم پہلا نہیں تھا۔ بلکہ مسلم نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا اور افریقہ کی جو اصل باشندے ہیں کسی پہلے آدم کی اولاد ہوں۔ یہ مجھے نہیں یاد، ملفوظات میں ہے یہ۔
اسی جگہ ہے، اسی موقع پر جو میں نے پڑھا ہے اس میں حوالہ نہیں تھا، ممکن ہے کسی اور جگہ ہو. اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے، اگر یہ ہمیشہ نے فرمایا ہے، میرے علم میں نہیں تھی، کیونکہ دو ہی جگہ ہیں جہاں قدیم ترین انسان کی بحث چل رہی ہے، یا آسٹریلیا میں یا افریقہ میں، لیکن زیادہ رجحان اس وقت علماء کا افریقہ کی طرف ہے. تو حضرت مسیح صاحب السلام نے اس وقت افریقہ کا ذکر فرمایا تھا، مجھے علم نہیں، اگر یہ ہے تو بڑی اہم بات ہے. نکلوائیں حوالہ یہ آپ کو ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور ظہور مہدی آخر زمان